بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین حصہ دوم کا باب نمبر 55 باب فضل زہد فی الدنیا والحث علی التقلل منہا وفضل الفقر، یعنی زہد کی فضیلت، دنیا کم حاصل کرنے کی ترغیب اور فقر کی فضیلت، اس باب کو پڑھتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، متفق علیہ۔ وہذا لفظ مسلم وفی روایت البخاری اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے یعنی کم درجے کے ہوں، ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہوں، اس طرح زیادہ لائق ہے کہ پھر تم اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرو جو اس کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کا اس پر اتفاق ہے، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور بخاری کی روایت میں ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور خوبصورتی میں اس سے بڑھا ہوا ہے تو وہ اس شخص کی طرف بھی دیکھے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ انسان جب اپنے سے زائد مالدار والے پر نظر رکھے گا تو اسے افسوس ہوگا اور اسے تمنا ہوگی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی آ جائے، اور اسے ان نعمتوں کے نہ ملنے پر دکھ بھی ہوگا۔ تو اس وجہ سے نعمتوں کی ناقدری ہوگی، جو اس کے پاس اپنے پاس موجود ہوگی وہ انہیں بہت قلیل اور کم سمجھے گا اور دوسروں کی نعمتوں کی طرف دیکھ دیکھ کے کڑتا رہے گا۔ تو اس کا کتنا خوبصورت علاج بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جو تم سے کم درجے والے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے جن کے پاس کم نعمتیں ہیں دنیا کی، ان لوگوں کے پاس جاؤ تو تمہارے پاس جو دنیاوی نعمتیں ہوں گی تمہیں وہ بہت زیادہ لگے گی، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو تمہارے پاس موجود ہیں تو تم ان کی قدر کرو گے اور اس پر شکر ادا کرو گے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسہ ان اعطی رضی وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہ و برباد ہو گیا وہ آدمی جو مال و دولت یعنی درہم اور دینار اور سیاہ چادر اور دھاری دار چادر کا غلام ہے۔ اگر اسے کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ قطیفہ مخملی چادر کو کہتے ہیں جو چادر اوڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح خمیسہ جو ہے یہ مؤنث ہے خمیس کا، اور خمیس کا مطلب یعنی سیاہ کنارے والا جبہ جو عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی پہن لے، یعنی عورتیں بھی پہنتی ہیں اس طرح کا جبہ اور مرد بھی پہنتے ہیں، اس کی جمع خمائس آتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا تعیس عبد الدینار، اور یعنی ہلاک ہو جائے دینار اور درہم والے آدمی، یعنی ایسے لوگ جو دنیاوی چیزوں کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں، مال و دولت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ انہیں ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، تو اس لیے انہیں عبد الدینار کہا کہ وہ ان کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں، ہر وہ طریقہ اپناتے ہیں جو انہیں درہم اور دینار تک پہنچا دے، حالانکہ انہیں تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ کی پیروی کریں، اللہ کے احکام کو مانیں اور اللہ کے بندے ہیں، اس لیے ہر وہ طریقہ اپنائیں جو اللہ کے نے مقرر کیا ہو،
لیکن وہ درہم اور دینار کے بندے بن گئے اور درہم اور دینار حاصل کرنے کے لیے اسی طرح دوسری دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں بہت زیادہ غلوف کرتا ہے، دنیا کو بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اس دنیا ہی کا بندہ ہے، اسی کا غلام بن کے رہ گیا، اسی کو اس نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو اس میں ایک طرح سے دنیا میں غلوف کرنے سے روکا گیا، کیونکہ ایسے انسانوں کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے قابل مذمت الفاظ استعمال کیے گئے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته رواہ البخاری۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اصحاب صفہ کے 70 آدمیوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی پر بھی پوری چادر نہ تھی، یا صرف تہبند یا صرف چادر تھی جس کو انہوں نے اپنی گردنوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ بعض کی تہبند نصف پنڈلی تک تھی اور بعض کی ٹخنوں تک۔ پس وہ شخص جس کا تہبند چھوٹا ہوتا وہ اپنے تہبند کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پکڑے رکھتا تاکہ اس کی سطر ظاہر نہ ہو۔ اہل الصفہ سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو کہ مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترے میں رہتے تھے۔ صفہ سے مراد چبوترا ہے اور یہ مسجد نبوی کے قریب ہی تھا۔ یہ صحابی علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ اسلام کا پہلا مدرسہ یا پہلی درس گاہ تھی۔ یہ صحاب جو ہیں یہ صحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، اور یہاں پر دیکھا جیسے کہ بتایا گیا اس حدیث میں کہ ان کی غربت کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کپڑے بھی نہ تھے، یعنی اتنا لباس بھی نہ ہوتا کہ وہ اپنے سطر کو اچھی طرح سے ڈھانپ سکے۔ تو ان صحابہ نے اپنا مقصد صرف علم دین کو بنایا ہوا تھا، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہی یہاں بیٹھے رہتے، دنیا کی کسی لذت کسی خواہش کی طرف ان کا ذہن ہی نہ جاتا، اور انہوں نے اپنی خواہشوں کو ترک کر چھوڑا تھا آخرت کے لیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنا وقت ہم نے گزارنا ہے وہ دین کو حاصل کرنے میں ہی گزارے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دنیا سے بے رغبتی کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ان کی دنیا سے کس قدر بے رغبتی تھی، تو ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا یہ ایک فضیلت والی چیز ہے۔ انہوں نے یہ بے رغبتی صرف علم دین کے لیے اختیار کی تھی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ السجن کا مطلب قید خانہ یا جیل ہے۔ اس حدیث کی متعدد توجیحات بیان کی گئی کہ کس وجہ سے دنیا کو مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے جیل خانہ کہا اور کس وجہ سے اس کو کافروں کے لیے جنت کہا۔ ان میں سے ایک توجیہ تو یہ ہے دنیا میں مومن کتنی ہی راحت اور آرام میں ہو، لیکن آخرت اور جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی دنیاوی راحت اور آرام کی وہی حیثیت ہے جو جیل کی ہوتی ہے۔ یعنی جب جیل میں انسان کو کھانا بھی ملتا ہے، لباس بھی ملتا ہے، لیکن انسان اس کھانے اور لباس پر خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس حیثیت کا نہیں ہوتا کہ جس کو انسان اپنے خوشی کی وجہ سے پہن سکے، بلکہ مجبوری میں اس سے اپنا سطر ڈھانپتا ہے، مجبوری میں اس سے اپنا پیٹ میں اس کھانے کو ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کہ آخرت میں جو مومنین کو نعمتیں ملیں گی ان کے مقابلے میں دنیاوی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی طرح کافر دنیا میں خواہ کیسا ہی بدحال کتنی ہی پریشانیوں کا شکار ہو، مگر دوزخ کی زندگی کے مقابلے میں اس کے یہاں کی زندگی گویا جنت کہلاتی ہے، کیونکہ جہنم میں اس کے لیے جس طرح کے عذاب اور پریشانیاں ہوگی تو یہ تو دنیا کی تو کوئی مصیبت اس کے لیے مصیبت ہی نہیں۔ اور ایک یہ بھی توجیہ بیان کی جاتی ہے
کہ جیل میں آدمی کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. وہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ہر طرح کی خواہشات میں وہ کسی نہ کسی پابندیوں کا شکار ہوتا ہے. اور اسی طرح دنیا میں مومن تمام اپنی زندگی گزارنے میں اپنی ہر خواہش میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بندھا ہوا ہوتا ہے. اس نے اپنے ہر کام میں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے کہ شریعت کا میرے لیے کیا حکم ہے. اس کے مقابلے میں کافر اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے بسر کرتا ہے. اس پر کوئی قید نہیں. اس نے شریعت کی جو ہے باتوں پر شریعت کی کوئی پابندی نہیں کرنی تو وہ اپنی مرضی سے آزادی سے زندگی بسر کرتا ہے. اور ایک یہ بھی توجیہ ہے کہ جیل میں آدمی کے لیے راحت اور آرام کا کتنا ہی سامان کیوں نہ ہو مگر اس کا دل نہیں لگتا. اسی طرح مسلمان کے لیے دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہوں اس کا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. اور دوسرا ایک یہ بھی توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ دنیا میں کافر کی نسبت مومن کو مصیبتیں تکلیفیں جو ہیں وہ زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں آفات اور مصائب سب سے زیادہ انبیاء کرام کو پھر اعلیٰ ترتیب ان لوگوں کو جو سب سے زیادہ ان حضرات کے نقش قدم پر پہنچے ہوں. تو یعنی جو مصیبتیں ہوں گی تکلیفیں ہوں گی وہ دنیا میں برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے جنت میں ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. اور کافروں کا کوئی نیک عمل بھی ہوگا تو انہیں اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے گا. کیونکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ مہلت بھی دیتے ہیں ڈھیل بھی دیتے ہیں لیکن یہاں سے جاتے ہی ان کے لیے اس طرح کی ہر مصیبت جو ہے ان کے لیے یہاں سے جاتے ہی مصیبتیں ہوں گی. کوئی نعمت اور کوئی آسانی نہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بمن کبئی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. رواہ البخاری. قالوا فی شرح هذا الحدیث معناه لا ترکن الى الدنیا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاقتناء بها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله وبالله توفیق. میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر یا راہ گزر رہتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ رکھو جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی تندرستی کے زمانے میں بیماری کے زمانے کے لیے تیاری کرو اور اپنی زندگی میں موت کے لیے تیاری کرو. علماء اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی طرف میلان نہ کرو نہ دنیا کو مسکن بناؤ نہ دنیا میں زیادہ عرصہ رہنے کی آرزو کرو نہ اس کا زیادہ اہتمام کرو. دنیا کے ساتھ تمہارا تعلق صرف اتنا ہو جتنا ایک مسافر اپنے وطن کے غیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور دنیا میں ان چیزوں کے ساتھ مشغولیت اختیار نہ کرو جن کے ساتھ وہ مسافر مشغول نہیں ہوا کرتا جو اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتا ہو. وباللہ توفیق. اس حدیث کی تشریح خود صاحب کتاب یعنی امام نووی رحمہ اللہ نے فرما دی کہ آدمی دنیا میں مسافر کی طرح زندگی بسر کرے. دنیا کی محبت کو دل سے نکالے بغیر یہ ممکن نہیں کیونکہ جب دنیا کی محبت دل میں ہوگی تو انسان دنیا میں منہمک ہو جائے گا اور ہر اس کام کے لیے کوشش کرے گا جو اس کی دنیا کو بہتر بنا دے اور پھر اس کی وجہ سے انسان کے دین کا نقصان ہوگا. اس لیے فرمایا
کہ دنیا میں جی نہ لگاؤ بلکہ دنیا میں تو ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کأنک غریب کہہ کے فرمایا مسافر بھی نہیں بلکہ راہ گزر، یعنی بس کچھ دیر کے لیے۔ تو یہاں پہ دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ دنیا تمہارا ہمیشہ والا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے دنیا میں رغبت نہ کرو بلکہ ضرورت کے مطابق اس میں بس اپنا دل لگاؤ، اور دل میں دنیا نہ جائے، بس بطور ضرورت اس دنیا کو لو۔ وعن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے اپنا محبوب بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان چیزوں سے تم اعراض کرو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ حدیث حسن ہے، ابن ماجہ وغیرہ نے حسن اسانید کے ساتھ روایت کی۔ ازہد یہ باب فاتحہ یفتح سے بھی آتا ہے، سامع یسمع سے بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے رغبتی اختیار کرنا۔ اس حدیث میں صحابی نے فرمایا دلنی علی عمل اذا عملتہ کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جب میں وہ کروں تو اللہ محبت کرنے لگے اور اللہ کے ساتھ لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی پتے کی بات بتا دی کہ جتنی بھی آپس میں بہترین تعلقات ہوں، لیکن جہاں کسی چیز کا کسی سے سوال کر لیا تو ساری عقیدتیں، سارے تعلقات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، یعنی سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، یعنی کسی کے پاس اگر کچھ ہو تو تم اس کی طرف نہ دیکھو، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو تو لوگ خود ہی تم سے محبت کریں گے۔ اگر کوئی کسی سے لوگوں کے سے بار بار سوال کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کی چیزوں کی طرف دیکھو بھی نہ، کیونکہ یہ چیزیں، یہ مال دولت، یہی تو دنیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر لوگ تجھ سے محبت کریں گے، اور دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر اسے بے رغبتی اختیار کی جائے تو انسان میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت میں ہی انسان اکثر گناہوں کی طرف مبتلا ہوتا ہے۔ تو تقویٰ پیدا ہوگا تو خود بخود اللہ اس سے محبت کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہ بہت ہی پتے کی بات، بہت ہی عمدہ بات بتا دی کہ تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اگر بے رغبتی اختیار کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اسی طرح اللہ کے بندے بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کی طرف راغب ہو جائے، جس کے دل میں دنیا کی لالچ آ جائے، تو اس کی زبان کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے بے رغبتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو کئی گناہوں کی طرف کھینچ ڈالتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔